خانہ کعبے کے ارد گرد جو طواف ہے یہ نماز کی مانند ہے۔ البتہ نماز اور طواف میں فرق اتنا ہے کہ دوران نماز انسان کو گفتگو کرنے کی، بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ طواف کے دوران انسان ضروری بات کر سکتا ہے۔ وبسملہ ومحمدلہ ومصلی ومسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی چٹانیں اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی خانہ کعبے کا حج یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں میں سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ اسے یقیناً قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ گزشتہ کئی دروس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ تہذیب اخلاق کے جو اصول ہیں ان میں پہلا جو اصول تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تھا، یعنی ذکر الہی۔ جو دوسرے نمبر پہ تھا وہ شکر الہی، اللہ کا شکر۔ جو تیسرے نمبر پہ تھا صبر، اور چوتھے نمبر پہ جو گزشتہ درس میں گزرا تھا دعا، اور پانچویں نمبر پہ شاعر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی تعظیم، جو کہ آج کی آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ابتدا کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی چٹانیں اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ کے بارے میں فرمایا، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اللہ کی نشانیوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اعظم شعائر اللہ، کہ شاعر اللہ میں سے جو سب سے بڑی چیزیں ہیں وہ چار چیزیں ہیں: خانہ کعبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، نماز اور قرآن کریم۔ یہ چار چیزیں شاعر اللہ میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں، عرفات یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے، جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہتے ہیں، اور غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک وہاں پہ رہتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقام ہے میدان عرفات کے بعد، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بھی، یعنی مزدلفہ کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان دوڑنا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مختلف بیانات کے اندر، واقعات کے اندر آپ سن چکے ہوں گے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو بیت اللہ میں چھوڑ کر آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ بالکل وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی زندہ روح چیز وہاں پہ نہیں تھی، حتیٰ کہ پانی تک وہاں پہ نہیں تھا۔ جب کسی جگہ پر پانی نہ ہو تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی زندہ چیز نہیں رہتی، کیونکہ انسان، جانور، چرند پرند وہاں پہ رہتے ہیں جہاں پانی ہو، جہاں پانی نہ ہو تو اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے پاس جو پانی، جو خوراک تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلی، صفا پہاڑی پہ چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ درمیان میں آئی دوڑتی ہوئی، پھر مروہ پہاڑی پہ چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دوڑ شروع تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جب زمین پہ لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آئی، دیکھا پانی بہہ رہا ہے، تو انہوں نے پانی کے ارد گرد تھوڑی سی مٹی یا ریت وغیرہ ڈال دی اور کہا زم زم، رک جا رک جا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ زم زم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا تک پہنچ جاتا، یہ چشمہ پوری دنیا تک پہنچ جاتا۔ تو زم زم یعنی رک جا رک جا، یہ غالباً عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے پہ اس چیز کو واجب قرار دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سنت تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ہے، لیکن اس سنت کو زندہ مردوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ دوڑی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، لیکن یہاں پہ عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا جاتا ہے، مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر عورت کی سنت تھی تو عورت کی سنت کو عورتیں ادا کرتی، مرد ادا کر رہے ہیں، عورتوں کو اس سنت کے ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی کوئی مرد وہاں پہ دیکھنے والا نہیں تھا۔ اب اگر کوئی عورت صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گی تو مرد دیکھیں گے، عورت کی عزت خراب ہوگی۔ اس لیے اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ رکھا، لیکن مردوں کے ذریعے زندہ رکھا۔ تو یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ خانہ کعبے کے ارد گرد جو طواف ہے یہ نماز کی مانند ہے، یہ نماز کی مانند ہے۔ البتہ نماز اور طواف میں فرق اتنا ہے کہ دوران نماز انسان کو گفتگو کرنے کی، بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ طواف کے دوران انسان ضروری بات کر سکتا ہے۔ یہ خانہ کعبے کے ارد گرد جو چکر لگایا جاتا ہے، ایک چکر کو شوط کہتے ہیں، شین واو ط، اور 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں۔ یہ 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے۔ بعض لوگ ایک چکر کو طواف کہتے ہیں، کچھ سادہ خیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک چکر کر کے کہتے ہیں ہم نے ایک طواف کیا، پھر دوسرا چکر کے کہتے ہیں میں نے 2 طواف کیا، 7 چکر پورے کریں تو کہتے ہیں میں نے 7 طواف کیے، حالانکہ طواف ایک ہوتا ہے، چکر 7 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو عموماً فطری طور پر اس کے گھر کا چکر لگایا جاتا ہے۔ عشق مجازی کے اندر بھی یہی چیز ہے، جب کسی انسان سے محبت ہو جائے تو اس کے در پہ انسان ہر وقت اس کے دروازے پہ یا اس کے گھر کے ارد گرد بندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اور عشق حقیقی، اللہ کی ذات سے عشق اور اللہ کے نبی سے عشق ہو تو پھر انسان اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومے گا، اور پھر
نبی علیہ السلام کے روزے کی دیدار کی تڑپ اس کے دل کے اندر رہے گی۔ بہرحال اس پہ ایک واقعہ حضرت علامہ عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم العرفان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب خانہ کعبے کے 7 چکر یعنی ایک طواف پورا کرتے تو 7 چکروں میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ 7 چکروں میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کو عقل نہیں مانتی، تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی نیک کام میں بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے، ایک رات میں۔ ابھی ایک واقعہ چلا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک بندے نے بتایا وہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اس نے خواب میں میرے بیٹے کو دیکھا اور بہت اچھی حالت میں دیکھا۔ تو لوگوں نے قسم قسم کے سوال شروع کر دیے، کیلکولیٹر اٹھا کر انہوں نے حساب شروع کر دیا کہ دن کے اندر اتنے منٹ ہوتے ہیں، اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ہر سیکنڈ کے اندر بھی انسان درود شریف پڑھے پھر بھی 1,00,000 مرتبہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا تعلق کیلکولیٹر سے نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے وقت میں برکت عطا کر دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اس کے وقت کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک شخص ہیں، سفید ریش ہیں، وہ صبح سے لے کر ظہر تک 1,00,000 مرتبہ درود شریف پورا کر لیتے ہیں۔ تو صبح سے لے کر ظہر تک اگر پورا کیا جا سکتا ہے تو کوئی بندہ شام تک پورا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بعض چیزوں کا تعلق کیلکولیٹر سے نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا تعلق کیلکولیٹر سے ماورا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دوران طواف قرآن مجید پڑھتے رہتے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، اور 7 چکروں میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے موسیٰ علیہ السلام جب صفا اور مروہ کے درمیان آتے تو دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے لبیک یا اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آواز آتی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ایک دعا سکھائی گئی ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، اب تو ان کو بالکل ختم کر دیا گیا، صرف ان کے نشان باقی ہیں کہ یہاں پہ پہاڑیاں تھیں، وہاں پہ سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے۔ تو صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، جو حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے تو صفا اور مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، یعنی یہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکر کیسے ہوتے ہیں؟ صفا سے شروع ہو کر مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک یہ دوسرا چکر۔ بعض لوگ یہاں تک سے جا کر وہاں تک، پھر وہاں سے آتے ہیں یہاں تک تو 1 چکر پورا کرتے ہیں، نہیں، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک یہ 1 چکر ہوگا، پھر اسی پہاڑی سے واپس اسی پہاڑی تک یہ 2 چکر پورے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس کے درمیان دوڑنا، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، یہاں قرآن کریم کے اندر طواف کے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، یہ ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے چھوڑ دی، اس سے رہ گئی، تو اس پہ دم لازم آئے گا، اور دم کے اندر ایک بکری، ایک دمبا بطور جرمانہ کے دیا جاتا ہے، جو حدود حرم کے اندر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پہ ایک حدیث بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس اسعوا، اے لوگو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرو، ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر سعی کو واجب کیا ہے۔ کتبہ بمعنی فرض کے بھی ہوتا ہے، اور فرض اور واجب کے اندر صرف تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ادا کرنے میں جیسے فرض کو ادا کیا جاتا ہے ایسے واجب کو بھی ادا کیا جاتا ہے، البتہ حکم میں فرق ہے۔ اگر فرض کا کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، واجب کا اگر کوئی بندہ انکار کرے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی کے اندر بھی یہی تھوڑا سا فرق ہے کہ حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ گناہگار ضرور ہوتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے، جیسے حرام حرام ہے، مکروہ تحریمی بھی حرام ہے۔ جیسے فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ایسے واجب بھی ضروری ہے، اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔
قربانی واجب ہو گئی، اسی طرح صدقہ فطر واجب ہو گیا، اسی طرح انسان کیا کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، یہ بھی واجب ہو گیا، یہ چیزیں واجب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ، میں وہاں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ اللہ نے کہاں سے ابتدا کی؟ ان الصفا، صفا سے۔ تو نبی علیہ السلام بھی سعی صفا سے شروع کرتے تھے، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، اسی طرح۔ اور یہ صفا پہاڑی وہ پہاڑی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی کفار مکہ کو بلا کر۔ نبی علیہ السلام نے سارے مکے والوں کو بلایا، اور اس وقت جو خطرے کی علامت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بندہ کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا، یا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا، یا کوئی چادر اٹھا کر اس کو یوں یوں لہراتا اور کہتا وا صباحہ، یعنی یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی، دشمن آ گیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک لہرائی اور کہا وا صباحہ، لوگ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اللہ کے عذاب سے، تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ تو اس وقت جب کافروں نے یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصہ ہو گئے، اور سب سے پہلے غصہ نکالنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا، جس نے زمین سے پتھر اٹھا کر کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے بھی مخالفت شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی پوری صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں۔ یعنی دونوں ہاتھ جب برباد ضائع ہو جائیں تو انسان تو ضائع ہے، یعنی ابو لہب کے لیے بد دعا کی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ، میں وہاں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی ہو گئی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا فمن حج البیت او اعتمر، جو بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اللہ کے گھر کا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں طواف کرے، یعنی سعی کرے۔ کیا مطلب کہ حج یا عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ نہیں ہے؟ کام ہونے کی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے وہاں تک دوڑے گا تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے، وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت، مرد کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا، یہ ان کا آپس میں ناجائز تعلقات تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی تھی، تو وہاں پہ وہ پتھر بن گئے، یا پھر ان کے نام پہ بت بنائے گئے تھے، اور عرب کے اندر لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو ان پتھر کے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہی پتھر بن گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پتھر رکھے گئے تھے، ان کے بت بنائے گئے تھے۔ یہ زیادہ کبھی بات لگتی ہے کہ وہ پتھر بن گئے تھے۔ بہرحال اسلام جب آیا تو ان کو باہر پھینک دیا گیا۔ تو اب جگہ تو وہی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، تو صحابہ کرام کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہاں پہ تو کافر بت پرستی کیا کرتے تھے، ان بتوں کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، جب ہم صفا سے مروہ پہاڑی تک جائیں گے کہیں ہماری کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ طواف بہما، وہ بت پرستی کر رہے تھے اور تم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو۔ اب دیکھو فرق ہوا نا، وہ بت پرستی کر رہے تھے اور تم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو۔ جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندو جیسے اعتراض کرتے ہیں، خاص کر وہ دیانت سرسوتی ملعون، اس نے کہا کہ لوگ یہ مسلمان کہتے ہیں پتھر کی پوجا نہ کرو، لکڑی کی پوجا نہ کرو، گائے کی پوجا نہ کرو، مختلف چیزوں کی سے ہمیں منع کرتے ہیں، اور خود پتھر کی دیوار کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، خود پتھر کے آگے، یعنی دیوار ہے، کمرہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہم پتھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے پتھر کی پوجا نہیں کر رہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ حکم اللہ کا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، اگر خانہ کعبہ کی دیواریں گر جائیں نا پھر بھی ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے تم اس طرف منہ کرو، خانہ کعبہ نہیں ہوگا، اس طرف منہ کریں گے، پھر کیا جواب ہوگا؟ پھر پتھر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، پتھر کی پوجا نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا
فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اب یہ بات اپنے ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ یہاں پہ جو بت رکھے گئے تھے کافر لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، اور مسلمان جو یہاں پہ صحیح کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کے دل میں کھوٹ ہے، کسی بندے کی نیت کے اندر بگاڑ ہے، کسی بندے کی نیت کے اندر فرق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ عبادت کر رہا ہے یا دکھلاوا کر رہا ہے یا بت پرستی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے واقف ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جو یہاں پہ دوڑیں گے تو ان کا مقصد بت پرستی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر فلا جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو ختم کر دیا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کا کام کرے تو اللہ یقیناً اسے قبول کرنے والا ہے۔ نیکی کر کے اس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ وضو کر کے مسجد میں چلے گئے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کہا اللہ، اب دوسری مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ، پہلی مرتبہ کا اللہ کہنا قبول ہوا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے۔ پہلی مرتبہ قبول ہوا ہے، جب سانس نکال کے آپ دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، تو گویا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پہلی مرتبہ جو آپ نے اللہ کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ قبول ہوا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ کی توفیق دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔